وہ عالم دین جو باہر سے پڑھ کر آئے، جس علاقے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اب لوگ بڑے مطمئن ہیں مولانا صاحب نے چلے جانا ہے، 1 مہینے کے لیے آئے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہر روز کوئی نہ کوئی قبلہ صاحب کی افطاری کرتا ہے۔ جو ایک مومن تھا انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں ہمارے گھر ہوگی۔ جب وہ دن آیا انہوں نے مولانا صاحب کی دعوت کی، مولانا صاحب پہنچے، ان کی بیٹھک میں بیٹھے کھانا کھایا، مولانا صاحب رخصت ہوئے، بڑے مطمئن تھے۔ اب جو صاحب خانہ کی خاتون تھی وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے ہماری جو فلاں رقم تھی وہ بیٹھک میں نے رکھی تھی، وہ رقم غائب ہے، آج کی ڈیٹ میں ہمارے گھر میں کوئی آیا نہیں، وہ رقم نہ اس کمرے میں ہے نہ اس کمرے میں ہے، رقم میں نے مہمان خانے میں رکھی تھی، میں نے دوسرا کمرہ بھی دیکھ لیا، بار بار چیک کیا، ہر طرف دیکھا، کہا میں نے بھی نہیں اٹھایا۔ کہا اس کا مطلب ہے وہ رقم مولانا صاحب لے گئے، مولانا صاحب وہ رقم لے گئے۔ اور ایک مرتبہ غصے بھی ہونے لگے، ادھر سے ہمیں مولانا صاحب نے حلال و حرام کی تعلیم دی اور ادھر سے ہماری چوری کر کے لے گئے۔ سارا سال اس مولانا کے بارے میں دل میں ناراضگی رہی، ہم کسی کو بتائیں تو کوئی یقین بھی نہیں کریں گے کہ مولانا صاحب تو حلال و حرام اور شریعت کی پابندی اور اخلاق اور دین کی اتنی باتیں کر کے گئے ہیں، کسی کو بتانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ دوسرا سال آیا، اب پھر مولانا صاحب آئے، سارے لوگوں کے گھر ویسے افطاری کا پروگرام ہو رہا ہے، آخری پروگرام انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم قبلہ صاحب کو مجبور ہوں گے، ان کو دعوت بھی کرتے ہیں اور یہ گلہ بھی کرتے ہیں، اگر آپ کی ضرورت تھی آپ ہمیں بتاتے۔ قبلہ صاحب پہنچے، اس دوسرے سال دعوت کے لیے کھانا کھا چکے، میزبان کہتے ہیں قبلہ معذرت کے ساتھ ایک گلہ ہے۔ کہا فرمائیں بسم اللہ، کون سا گلہ ہے؟ کہ اگر آپ کو حاجت تھی، ضرورت تھی، مشکل تھی ہمیں بتاتے، جو کام آپ نے کیا ہے ہمیں اس سے دلی طور پہ بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ایک عالم، ایک ذمہ دار انسان چوری کر کے جائے اور بغیر اجازت کے ہماری رقم لے کے چلا جائے۔ اب یہ بات سننی تھی، مولانا صاحب کا گریہ شروع ہوا، رو رہے ہیں۔ کہا قبلہ میری بات آپ کے دل پہ اثر کر گئی؟ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا، تو میرے اوپر یہ جسارت کر رہا ہے، مجھے اس لیے رونا نہیں آ رہا، یہ تو مجھ پر یہ بات کر رہا ہے مجھے اس لیے رونا نہیں آ رہا۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ اٹھے، اسی کمرے میں ایک بلند مقام ہے، اس کے اوپر قرآن پڑا ہے، قرآن کو اٹھا کر کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہیں تیرے وہ پیسے، جب میں جا رہا تھا تیرے کمرے میں پیسے گرے ہوئے تھے، میں نے اٹھا کے قرآن میں محفوظ رکھے، جب صاحب خانہ صبح تلاوت قرآن کریں گے اپنی امانت کو محفوظ پائیں گے، اور مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے یہ قرآن اتنا مظلوم پورا سال پڑھا رہا اور تو بد نصیب مجھ پہ بدگمانیاں کرتا رہا۔ اور میرا دوست ایسا میرا اور آپ کا حال بھی نہ ہو، ہم گھر میں قرآن تو رکھ لیں لیکن ہماری زندگی میں قرآن نہ ہو، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور جناب سیدہ یہی تو فرما رہی ہیں کہ میں نے اگر دنیا سے پسند کی ہے تو وہ تلاوت قرآن۔ ابھی بھی فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والا اپنی زندگی کا معمول بنا، ایک ختم کر سید الرسل کو ہدیہ کر، پھر اور ختم کر مولا علی کو ہدیہ کر، پھر اور ختم کر جناب سیدہ کو ہدیہ کر۔ بلکہ جناب سیدہ کی ایام ولادت آ رہے ہیں، کوشش کریں اگر اس پہ آپ لوگ ایک ختم قرآن کا اہتمام کریں اور پھر اس ختم قرآن کو جناب سیدہ کے خدمت پہ ہدیہ کریں
کہ اے بی بی آپ کو تلاوت قرآن پسند تھی، ہم گناہگاروں کا یہ قلیل سا تحفہ قبول کیجیے۔